بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے حلال اور حرام کھانے کے بارے میں گزارش کرنی ہے۔ پاکیزہ کھانے کے بارے میں کتنی اہمیت ہے اور حرام کھانے کے بارے میں کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، حلال کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ اسی طرح یہ حکم عام لوگوں کو بھی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حلال رزق کمانا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حلال کمائی کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان حلال کھاتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم فرما دیتے ہیں، حکمت بصیرت کی نہریں اس پر بہا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان حلال کھاتا ہے، وہ 40 دن تک حلال کھاتا رہتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا، تو اللہ کی کریم ذات اس کے لیے یہ انعام مقرر کیا ہوا ہے کہ اس حلال کھانے کی وجہ سے اللہ پاک اس حلال کھانے کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر برکت دے دیتے ہیں، حکمت و بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان حلال کمائی کے ذریعے تھک کر ہار جاتا ہے اور گھر آ کر سوتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو حرام کھاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کھا رہا ہے، اب اس سے جو گوشت پیدا ہوگا یا اس سے جو چیز طاقت پیدا ہوگی، فرمایا کہ اس حرام کھانے کی وجہ سے وہ بہتر ہے کہ جہنم کے اندر جلے۔ اور جو انسان حلال کمانے کی فکر نہیں کرتا، بس آ جائے جہاں سے مال آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہنم کے جس دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، حلال کھانے کی برکات ہے، حرام کھانے کی بہت ہی وعیدیں ہیں۔ ایک وعید کے اندر فرمایا کہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ فرض نہ سنت، اور وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان آتا ہے، برا اس کا حال ہوتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ فرمایا جب کھانا پینا ہی حرام کا ہے تو پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بیت المال کے نگران تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چراغ جل رہا ہوتا تو اب ذاتی کام شروع کر فرماتے تو اس چراغ کو بجھا دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس کو میں استعمال کر لوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مشک آیا، اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ جو مشک ہے اس کو تقسیم کرو تاکہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اب ان کے گھر والوں نے مشک کو تقسیم کیا، ظاہر بات ہے ہاتھ پہ تقسیم کرنے کے اندر ہاتھ کو لگ گیا،
آپ نے اپنے آپ کو لگا لیا، فرمایا یہ مال ناحق ہے، آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس کو خود استعمال کرتے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو غلام خدام ہوا کرتے تھے، اس نے مشتبہ مال کھلا دیا، حرام نہیں، مشتبہ، کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، کیا صورت حال ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کے اندر انگلی ڈال کر الٹی کر دی اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میرے رگے ریشے کے اندر جو چیز چلی گئی ہے اس کو تو مجھے معاف فرما دے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، جس طرح ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے حکمن فرمایا اے سعد، اپنے رزق کے اندر حلال پیدا کر لے، اپنا رزق کے اندر تو حلت پیدا کر لے۔ اور تو سیدنا وقاص رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے رزق کو ٹٹولا۔ صحابہ کرام تو ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے، ہر بات کو پلے باندھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ دشمن کے لیے اگر ہاتھ اٹھاتے جنگوں کے اندر تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے، جو دعا کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ تو عزیز دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میری اور آپ کی دعا بھی قبول ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا یہ سارا کچھ حلال کا بنا دیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ مشک لے کر آئے جو لوٹ مار کا تھا، تو آپ نے اپنے ناک پر جو ہے ہاتھ رکھ لیا کہ اس کی منفیات جو ہے میں استعمال نہ کروں۔ تو اس لیے عزیز دوستو ضروری ہے کہ ہمارا عقل حلال ہو اور پاکیزہ کھائیں، اور اللہ پاک اس سے پاکیزہ اعمال نکالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہمیں حلال پاکیزہ طیبہ رزق عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہم خالی دست ہیں، خالی دامن ہیں، اے اللہ ہمارے دامن کو بھر دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان تمام کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ آپ تو سب کی مرادوں کو جانتے ہیں، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ جو یہ سامعین مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کو عنایت فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور۔
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔